دوستو، جشن آزادی کیا بہت خاص نہیں ہے؟ ذرا سوچیں، ذرا ٹھہر کر سوچیں کہ ہم کس بات کا جشن منا رہے ہیں۔ ہم جس آزادی کا جشن منا رہے ہیں، اس آزادی کی قیمت ہم نے کیا ادا کی ہے؟ بھارت کا جشن آزادی کیوں ہے خاص؟ آزادی کی جدوجہد سے آج تک کی کہانی اس طرح سے نظر ڈالتے ہیں۔ اگر صرف 15 اگست صرف ایک دن نہیں ہے، بلکہ بھارت کی آزادی کے پیچھے چھپی طویل جدوجہد، لمبی جدوجہد، لمبا سنگھرش کی کہانی ہے۔ 15 اگست بھارت کے لیے صرف کیلنڈر کی ایک تاریخ نہیں، یہ وہ دن ہے جب دہائیوں کی جدوجہد، قربانیوں اور سیاسی تحریکوں کے بعد بھارت نے برطانوی راج سے، برٹش راج سے آزادی حاصل کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بھارت کا جشن آزادی آخر اتنا خاص کیوں ہے، اور اس دن کے پیچھے چھپی تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ دراصل بھارت میں برطانوی اقتدار یعنی برٹش رول، برٹش راج کئی دہائیوں تک قائم رہا۔ مشرقی ہندوستان یعنی پوروی ہندوستان میں برطانوی اثر و رسوخ بڑھنے کے بعد رفتہ رفتہ ایک بڑی سلطنت قائم ہوئی، جس نے بر صغیر کی وسیع علاقوں پر اپنا کنٹرول مضبوط کیا۔ لیکن برطانوی حکومت کے خلاف مزاحمت بھی وقت کے ساتھ بڑھتی رہی۔ 1857 کی بغاوت اس تاریخ کا ایک اہم موڑ تھی۔ سپاہیوں کی بغاوت سے شروع ہونے والی یہ تحریک جلد ہی کئی علاقوں میں پھیل گئی۔ بہادر شاہ ظفر، رانی لکشمی بائی، نانا صاحب اور دیگر شخصیات اس دور کی مزاحمت کے نمایاں علامت بنے۔ اگرچہ 1857 کی بغاوت کامیاب نہیں ہوئی، لیکن اس نے برطانوی حکومت یعنی برٹش گورنمنٹ کے خلاف مزاحمت کا، سنگھرش کا ایک مضبوط اس کی بنیاد رکھ دی۔ اس کے بعد آزادی کی جدوجہد مختلف سیاسی اور عوامی تحریکوں کے شکل میں آگے بڑھی۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس قائم ہوئی، جس نے وقت کے ساتھ برٹش گورنمنٹ، برطانوی حکومت سے سیاسی حقوق اور پھر مکمل آزادی کا مطالبہ کیا۔ سمپورن سوراج۔ 20ویں صدی میں مہاتما گاندھی کی قیادت میں عدم تشدد، سول نافرمانی اور عدم تعاون جیسی تحریکوں نے آزادی کی جدوجہد کو بڑے پیمانے پر عوامی تحریک بنا دیا۔ دوسری طرف بھگت سنگھ، چندر شیکھر آزاد، سبھاش چندر بوس اور بہت سے دوسرے آزادی کے متوالے، آزادی پسندوں نے مختلف طریقوں سے برطانوی حکومت یعنی برٹش گورنمنٹ کے خلاف جدوجہد کی، سنگھرش کیا۔ یعنی ہندوستان کی آزادی کی تحریک ایک ہی شخص یا ایک ہی جماعت کی کہانی نہیں تھی۔ اس میں مختلف نظریات، علاقوں، طبقات اور برادریوں سے تعلق رکھنے والے بے شمار لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ آخرکار دوسری عالمی جنگ کے بعد، ورلڈ وار 2 کے بعد، برٹش گورنمنٹ کے لیے ہندوستان پر حکمرانی جاری رکھنا مشکل ہوتا گیا۔ اور پھر آیا 15 اگست 1947، یعنی 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات، ہندوستان نے آزادی حاصل کی۔ نئی دلی میں جواہر لال نہرو نے اپنی جو ٹرسٹ ود ڈیسٹنی مشہور تقریر کے ذریعے آزادی کے نئے دور کا اعلان کیا، پنڈت جواہر لال نہرو نے۔ لیکن یہ آزادی ایک بہت بڑے سانحے کے ساتھ بھی آئی۔ بر صغیر کی تقسیم یعنی وبھاجن کے نتیجے میں بھارت اور پاکستان 2 الگ دیش بن گئے، اور بڑے پیمانے پر ہجرت اور تشدد ہوا۔ لاکھوں خاندان اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے اور بے شمار لوگوں نے اپنی جانیں گنوائیں۔ اس لیے 15 اگست کی تاریخ جہاں آزادی اور امید کی علامت ہے، وہیں تقسیم کے زخموں کی یاد بھی اپنے اندر رکھتی ہے۔ آج ہر سال 15 اگست کو بھارت بھر میں جشن آزادی منایا جاتا ہے۔ دہلی کے لال قلعے پر قومی پرچم لہرایا جاتا ہے، وزیر اعظم یعنی پردھان منتری قوم سے خطاب کرتے ہیں، اور ملک بھر میں اسکولوں، کالجوں، سرکاری اداروں اور مختلف مقامات پر تقریبات یعنی سماروہ کا آیوجن ہوتا ہے۔ بچے ترنگے کے رنگوں میں نظر آتے ہیں، قومی ترانہ گونجتا ہے، اور آزادی کی جدوجہد میں حصہ لینے والوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن جشن آزادی کا اصل مطلب صرف پرچم لہرانا یا تقریبات منانا نہیں۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آزادی بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوئی تھی، اور اس آزادی کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی جڑی ہوئی ہے۔ ملک کے آئینی اصولوں یعنی سمویدھانک مولیوں، جمہوریت، اتحاد یعنی یونٹی، اور شہری حقوق یعنی شہریوں کے جو حقوق ہیں، جو یہاں کے سول رائٹس ہیں، ان کی حفاظت کرنا۔ تو بھارت کا جشن آزادی خاص اس لیے ہے
کیونکہ یہ صرف 1947 میں ملنے والی آزادی کا جشن نہیں، یہ ان تمام لوگوں کی جدوجہد اور قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے جنہوں نے ایک آزاد ہندوستان کا خواب دیکھا۔ 15 اگست ہمیں ماضی کی قربانیوں کو یاد کرنے، حال کی ذمہ داری سمجھنے اور مستقبل یعنی فیوچر کے بھارت کا خواب دیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت میں 15 اگست صرف ایک قومی دن نہیں بلکہ تاریخ، قربانی اور آزادی کی ایک زندہ یاد ہے۔ جے ہند۔